السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرا یہ ناول بے درپیہ آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ناول پسند آ رہا ہے تو میری ایک یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کریں۔ زیان ڈیسک کی طرف قدم بڑھایا اور وہاں رکھا ہوا ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھا کر علیزے کے سامنے کر دیا۔ علیزے نے تعجب سے ڈبے کی طرف دیکھا اور پھر زیان کی سنہری آنکھوں میں جھانکا۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھو، زیان نے پیار سے کہا۔ علیزے نے آہستگی سے ڈبہ کھول کر انتہائی نفیس اور نازک سا نیکلس تھا۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا سیاہ نگینہ جڑا ہوا تھا جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ زیان نے وہ چمکتا ہوا ہار علیزے کے سامنے کیا۔ علیزے کی گہری کالی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے ہار کو دیکھتے ہی بے ساختہ کہا، کتنا پیارا ہے۔ زیان نے علیزے کی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے خوشی کو دیکھا اور اس کی سنہری آنکھوں میں ایک دلکش مسکراہٹ لہرائی۔ اس نے نرم اور پیارے لہجے میں کہا، ہاں، خاص تمہارے لیے بنوایا ہے۔ تمہاری اس حسین گردن پر بہت اچھا لگے گا۔ ویسے بھی اس ہار سے تمہاری گردن میں موجود تل اور بھی نمایاں ہوگا۔ ایک بلیک ڈائمنڈ یہ ہے اور ایک تمہاری گردن کا وہ خوبصورت سا تل۔ زیان کے اس بات پر علیزے کے چہرے پر فوراً حیا کی لالی چھا گئی۔ اس نے شرما کر اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن اگلے ہی لمحے اسے حویلی کا خیال آیا اور اس کی آنکھوں میں تشویش اور گھبراہٹ کے سائے لہرانے لگے۔ علیزے نے نافی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ تھوڑے سے پیچھے کیے اور بولی، نہیں زیان، میں یہ کیسے دے سکتی ہوں؟ اگر کسی نے گھر میں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اور اگر مشعل اور امارہ کو ذرا بھی پتہ چل گیا تو وہ مجھے کتنا تنگ کریں گی، آپ جانتے ہیں نا ان دونوں کو۔ زیان کی سنہری آنکھوں میں علیزے کا یہ ڈر دیکھ کر ایک شرارتی سی چمک آئی۔ اس نے اس ہار کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور قدم بڑھا کر علیزے کے بالکل قریب آ گیا۔ علیزے، زیان نے نہایت نرم لہجے میں کہا، مشعل اور امارہ کی فکر تم چھوڑ دو۔ ان سے نپٹنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اور رہی بات حویلی میں کسی کے دیکھنے کی تو تم اسے ایسے بھی مت پہنو، اسے فی الحال کسی ایسی جگہ سنبھال کر محفوظ کر لو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ زیان نے علیزے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے، جن میں محبت اور ڈر دونوں واضح تھے، مزید کہا، یہ صرف ایک نیکلس نہیں ہے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی اور ایک وعدہ ہے۔ جب صحیح وقت آئے گا، جب میں پورے حق اور شان کے ساتھ تمہیں اس حویلی سے اپنے گھر لے آؤں گا، تب تم اسے سب کے سامنے اپنے گلے میں سجانا۔ زیان نے علیزے کا نازک ہاتھ پکڑ کر آگے کیا اور وہ ڈبہ اس کی ہتھیلی پر رکھ کر اس کی انگلیوں کو نرمی سے بند کر دیا۔ اسی لیے خاموشی سے اسے اپنے پاس رکھ لو، حویلی کا کوئی بھی سایہ تم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ زیان کی باتوں پر علیزے نے پہلے وہ نیکلس ڈبے میں رکھا، پھر اپنے بیگ میں ڈالنے لگی، لیکن پھر سوچ کر وہ رکی۔ اس کے دل نے زیان کی بے پناہ محبت کے آگے ہار مان لی۔ اس نے بیگ سے وہ ڈبہ دوبارہ نکالا اور وہ نیکلس اپنے نازک ہاتھوں میں تھام لیا۔ علیزے نے اپنی آنکھیں اٹھا کر زیان کی چمکتی ہوئی سنہری آنکھوں میں دیکھا اور نیکلس اپنے گلے کے گرد لا کر خود اسے بند کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر گھبراہٹ اور شرم کے مارے اس سے اس کا باریک لاک بند نہیں ہو رہا تھا۔ زیان کی لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور دھیمی سر انگیز آواز میں پوچھا، میں آئے؟ علیزے نے نظریں جھکا کر چپ چاپ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ زیان نے نرمی سے نیکلس کا لاک اپنے ہاتھوں میں لیا اور بہت احتیاط سے اسے بند کرنے لگا۔
ابھی زیان کا لاک بند کرنے کے بعد ہاتھ علیزے کی گردن کے قریب ہی تھا۔ وہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ کہاں اچانک آفس کا دروازہ کھلا اور مشعل بغیر دستک دیے اندر داخل ہو گئی۔ علیزے تم ابھی تک؟ مشعل کی نظریں جیسے ہی دونوں پر پڑیں اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی آنکھوں سے حیرت پھیل گئی۔ دونوں کو اس قدر قریب دیکھ کر مشعل کے چہرے پر ایک زبردست شرارتی مسکراہٹ آ گئی اور وہ اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ اوہ سوری، مشعل نے ہاتھ منہ پر رکھتے ہنستے ہوئے کہا۔ میں غلط وقت پر آ گئی شاید۔ علیزے کا چہرہ لمحے بھر میں شرم سے بالکل سرخ ہو گیا اور وہ تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹی، جبکہ زیان نے بالکل سست روی سے سیدھے ہوتے ہوئے ایک پروقار انداز میں اپنا گھٹ درست کیا، حالانکہ اس کی سنہری آنکھوں میں بھی ہلکی سی شرارت تیرنے لگی۔ مشعل نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، بائی دی وے، میں بس علیزے کو بلانے آئی تھی۔ بھائی نیچے ڈرائیور آ گیا ہے اور امائرا باہر گاڑی کے پاس ویٹ کر رہی ہے۔ علیزے نے فوراً سے اپنے ہاتھ سے نیکلس کو چھپانے کی ناکام کوشش کی اور گھبرا کر مشعل کو گھورا۔ ہاں میں بس آ ہی رہی تھی۔ علیزے نے شرم کے مارے تیزی سے اپنا بیگ سنبھالا اور مشعل کے برابر سے منہ چھپاتے ہوئے نکلنے لگی۔ جاتے جاتے اس نے مشعل کو ایک بار سخت گھوئی سے نوازا، جس پر مشعل نے اور زور سے دبی دبی ہنسی۔ علیزے کے نکلتے ہی زیان نے مشعل کی طرف قدم بڑھائے اور ہاتھ آگے کر کے ہنستے ہوئے اس کا کان پکڑ لیا۔ بھائی! مشعل نے ڈرامائی انداز میں بل بلا کر اپنا کان چھڑوانے کی کوشش کی۔ کیوں اتنا تنگ کرتی ہو اسے؟ زیان نے غصے سے اس کا کان ذرا سا اور مروڑتے ہوئے پوچھا، جس میں اس کی سنہری آنکھوں کی شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ بھائی میں تھوڑی تنگ کرتی ہوں بھابھی کو، مشعل نے شرارت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے فوراً کہا۔ بھائی میں تھوڑی تنگ کرتی ہوں بھابھی کو۔ بھابھی کا لفظ سنتے ہی زیان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مشعل کا کان چھوڑ دیا اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھاتے ہوئے بولا، اچھا چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مشعل نے تعجب سے زیان کی طرف دیکھا۔ آپ گھر جا رہے ہیں؟ ہاں، زیان نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور مسکرا کر کہا، گھر جا رہا ہوں اور اسی بہانے چاچو اور چاچی سے بھی مل لوں گا۔ گائز آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو اپنا قیمتی ریویو لازمی شیئر دیا کریں۔ شکریہ۔